السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ جلسہ تو کینسل ہو گیا، لیکن کیا جلسہ کامیاب رہا یا نہیں رہا؟ اگرچہ کہ جلسہ ہوا نہیں، لیکن پورے ملک میں اس وقت صرف جلسے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں جی، میں بھی بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کی جسے ترنول میں منعقد کرنا تھا، لیکن آخری وقت کے اوپر این او سی کو کینسل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ کہتی رہی کہ ہم ہر حالت میں یہ جلسہ کریں گے۔ بہت سارے ان کے ورکرز ملک کے مختلف حصوں سے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، مختلف جگہوں کے اوپر روڈز کو بلاک کیا گیا۔ جتنی میڈیا کوریج ہوئی، جتنی جگہوں پہ روڈ بلاک ہوئی، وہ جلسہ جو صرف ترنول میں ہونا تھا اس کی خبر پورے ملک میں گئی اور مسلسل اس کی میڈیا کوریج ہو رہی ہے۔ پچھلے 7 دن سے اس جلسے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب کہا گیا ہے کہ جناب 8 سپتمبر کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب اگلے 2 ہفتے بھی اسی جلسے کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی، تو اس لحاظ سے تو میرے خیال میں جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے، خصوصاً اس لیڈرشپ کا جو اس وقت باہر ہے، جو جیل میں نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ علی امین صاحب کہتے رہے کہ جناب ہر حالت میں ہم جلسہ کریں گے، دیگر ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کہتی رہی کہ ہر حالت میں ہم جلسہ کریں گے۔ لیکن آج صبح جا کے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی اعظم سواتی صاحب کی۔ پہلے اعظم سواتی صاحب کہتے تھے کہ میری تو کوئی ملاقات ہی نہیں کروانے دیتا، مجھے کوئی ادھر جانے نہیں دیتا۔ اب اچانک ان کی ملاقات بھی ہو گئی۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، ذرا یہ سنیے گا، ان کی ایک آڈیو ہے، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا۔ انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے۔ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے ان کا رویہ بڑا غیر سنجیدہ ہمیں لگتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر گور صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، چیئرمین تو وہ ہیں۔ ہر چیز میں اگر انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے پوچھنا ہے تو پھر چیئرمین کا کیا فائدہ؟ پھر یہی کہیں کہ جناب ہم کوئی بھی چیئرمین نہیں ہے، انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں۔ علی امین صاحب جو ہیں وہ بھی کل سے کہہ رہے تھے، کل وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جلسے کے حوالے سے جب یہ خبر آئی کہ جی این او سی کینسل ہو گیا، اس وقت ان کا کیا موقف تھا، ذرا سنیے گا۔ ہم ہر صورت میں یہ جلسہ کریں گے، یہ جلسہ ترنول چوک پہ ہوگا۔ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر یہ عدالتوں کو نہیں مانتے، کل کا دن ثابت کرے گا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جی، علی امین صاحب کی یہ جو آپ نے گفتگو سنی، کل بھی یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑی وائرل تھی۔ آج دوبارہ جناب انہوں نے اسی قسم کی کچھ باتیں کی۔ اس دفعہ انہوں نے ایک سفید کپڑا بھی سر پہ باندھا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو اس سے وہ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آج انہوں نے کافی دوبارہ دھمکیاں وغیرہ دیں۔ کیا کچھ کہا، ذرا سنیے گا۔ ہم جب یہ نکلتے ہیں تو یہ سر پہ جو ہماری سفید چادر ہوتی ہے ایک کفن سمجھ کے نکلتے ہیں۔ ہمیں مجبور نہ کرو اپنے حق کے لیے کہ ہم اس حد تک جائیں کہ آپ برداشت نہ کر سکو۔ ہمارے لیڈر کے ظرف کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے آپ لوگ آج ان ایوانوں میں بیٹھے ہو، ورنہ آپ کا وہ حال کرتے کہ آپ کی نسلیں یاد کرتی۔ جی، آپ نے سنا کہ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مجبور نہ کریں، ہمارے لیڈر کی وجہ سے آپ ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے۔ پر آج تحریک انصاف کا کارکن یہ پوچھ رہا ہے علی امین سے کہ جناب آپ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، کس کی وجہ سے ہیں؟ اس کی وجہ سے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم جلسہ کریں گے، لیکن دوسری طرف جو ہے جب حکومت این او سی کینسل کرتی ہے تو ادھر ہی جناب آپ کا جلسہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کون سی ایسی احتجاجی تحریک ہے جو این او سی کے اوپر چلتی ہے؟ یہ وہ تنقید ہو رہی ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ہو رہی ہے، دیگر قیادت کے اوپر ہو رہی ہے۔ لیکن جی علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، یہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے یہ ٹک ٹاک کے اوپر بڑی وائرل، ان کی ویڈیوز بڑی ٹک ٹاک کے اوپر چل رہی ہیں۔ یہ وہاں پہ لوگوں میں پیسے بھی بانٹتے رہے، وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کو علی امین صاحب نے 5-5 ہزار روپے کے نوٹ بانٹے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹک ٹاک پہ بڑی زبردست اس کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائکنگ مل رہی ہے، لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو ٹک ٹاک کے اوپر تو علی امین کا جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ ویسے یہ جو سر کے اوپر انہوں نے کفن سا باندھا ہوا ہے، ایک کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے ایز اے وزیر اعلیٰ ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا۔ ایک طرف پاکستان کا جھنڈا تھا، ایک طرف تحریک انصاف کا جھنڈا تھا، سر کے اوپر وہی ان کے بقول ان کا کفن بھی تھا۔ میرے خیال میں اپنی ہی پولیس سے کہہ کے 1-2 آنسو گیس کے شیل وہ پھینکوا دیتے کمرے میں، گلے میں ماسک ڈال لیتے تو ذرا زیادہ ماحول بن جاتا جو وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں۔ پر اینی وے ٹک ٹاک کے اوپر کافی کامیاب رہا ان کا یہ جو سارا جو بھی تھا، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اچیو کرنا چاہ رہے تھے۔ اب 8 سپتمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ جہاں پہ تحریک انصاف کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں کہ جناب وہ سر کے اوپر کفن باندھ کے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ زون کے قریب ایک مذہبی جماعت یا مختلف مذہبی جماعتوں کے جو کارکن ہیں
ان کو بڑی بالکل اجازت ہے، وہ آتے ہیں، وہ آ کے وہاں پہ احتجاج بھی کرتے ہیں. کچھ دن پہلے بھی وہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے، آج دوبارہ ریڈ زون کے قریب انہوں نے احتجاج وغیرہ کیا. تو ان کے ساتھ ہمیں وہ سختی نظر نہیں آتی جو ہمیں تحریک انصاف کے کارکن کے ساتھ نظر آتی ہے. آج یہ جو فیصلہ ہوا، جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا گیا کہ جی آپ جلسہ کینسل کر رہے ہیں، تو کیا اس میں عمران خان صاحب کی منشا شامل تھی؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور آج ہی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی جیل میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا. اور ہمیں منیب فاروق صاحب سینئر صحافی ہیں، تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جلسہ کینسل ہو گیا، کل تک تو کہا جا رہا تھا کہ جی جو مرضی ہو جلسہ ہوگا، کیا خان صاحب نے اجازت دی؟ خان صاحب نے اپنے آپ کو کیا بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایک بڑے عرصے بعد ایک مراد جو تھی میری کہ جا کے ان سے ملاقات ہو جائے، وہ پوری ہو گئی اور اچھا لگا. لیکن جب اندر گئے اور جب خان صاحب آئے، ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کیا حال ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ صرف میں اور قاضی انور صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ اور لوگ بھی ہیں یا آپ دونوں ہی ہو؟ تو ہم نے کہا جی ہم دونوں ہیں. ساتھ وہ انتظار پنچودا صاحب تھے، میں نے کہا کہ وہ باہر تھے، ان کو اجازت، انہوں نے ان کے پاس تھی اجازت لیکن انہوں نے آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جیل کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ بشرا بی بی سے مل رہے ہیں تو آپ خان صاحب سے ملنے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو اس پہ خان صاحب بہت برہم ہوئے. پھر اسی طریقے سے اس کے بعد انہوں نے فوراً کہا کہ آج میں ایک قسم کا لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں. مینلی حکومت کو ایڈریس کر رہے تھے اور انتظامیہ کو ایڈریس کر رہے تھے کہ انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کو انفارمیشن دی گئی تھی، لیکن ہی اسٹاپڈ اٹ without telling کہ what information was given to him. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح جب اعظم سواتی صاحب ان کو ملے، خان صاحب کو جا کے کچھ انفارمیشن دی گئی، وہ بتانے والے تھے کہ جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس دفعہ آخری دفعہ یہ جلسہ کینسل یا پوسٹ پون کرنے کا کہہ دیا ہے، اس کے بعد میں نہیں کروں گا اور اس کے بعد میں اس قسم کی کسی چیز کو نہیں مانوں گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری انتظامیہ اور حکومت کی ہوگی، کیونکہ ہم نہیں کریں گے. اور ساتھ انہوں نے جو لیڈرشپ کو بھی کہا ہے کہ 3 چیزوں کے اوپر ابھی آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ایک ہمارا لاہور کا جلسہ، 2 ہمارا اسلام آباد کا جو نیکسٹ ڈیٹ ہے، جو انہوں نے کہا تھا نیکسٹ ڈیٹ، اور میں نے 8 سپٹمبر کا انہوں نے کہا جو بھی ڈیٹ ہے نیکسٹ ہے اس پہ. اور تیسرا انہوں نے کہا جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، جو ہمارا حق ہے ریزرو سیٹس کا جو ہمیں نہیں دے رہے، اس کے اوپر احتجاج. ان 3 چیزوں کے اوپر انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک قسم کا یہ تھا. اور مجھے جو ان کی باڈی لینگویج کی جو لگ رہی تھی، وہ یہ لگ رہا تھا کہ ان کو جو انفارمیشن ملی ہے، ہی واز ناٹ happy for taking the decision, but انہوں نے ان دا لارجر انٹرسٹ آف سم تھنگ وہ ڈیسیجن لیا. وہ ہوتا ہے نا انسان جب آپ مجھے کہتے ہیں یہ ہو گیا تو میں دل نہیں چاہتا، لیکن جسٹ بیکاز جو انفارمیشن مجھے مل رہی ہے اس کی وجہ سے کیا، لیکن میرا دل ادھر نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، انہوں نے یہ بتایا کہ اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے بلایا تھا یا سواتی صاحب خود وہاں پہ صبح پہنچ گئے؟ نہیں، یہ ان سے نہ میں نے سوال کیا، نہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا، اور نہ ہی قاضی انور صاحب نے اس کے بارے میں سوال کیا. تو اس کی انفارمیشن یہ بتانا کہ وہ خود آئے تھے یا انہوں نے بلوایا تھا، اس کا علم نہیں. ٹھیک. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کافی گلہ شکوہ کر رہی ہیں کہ قیادت تو ساری باہر ہے، اب چیئرمین بھی باہر ہیں، دیگر لوگ بھی باہر ہیں، تو فیصلے کے لیے بار بار عمران خان صاحب کے پاس جیل میں کیوں جاتے ہیں؟ جو فیصلہ کرنا ہے خود باہر قیادت کرے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے، آپ احتجاج کریں گے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی شاید پیدا ہو. دیکھیں، میں ان کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ اگر میں جیل میں ہوں گا، آپ مجھے آ کے کہو گے کہ جی میں آپ کے لیے باہر نکلوں، تو میں کہوں گا نہیں. اب میں اس میں تنزیہ بھی کہہ سکتا ہوں اور میں ویسے بھی کہوں گا کہ یار نہ نکلو، تم اپنے آپ کو سیف رکھو، مہربانی کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے. اگر جو ہماری خاص طور پہ جو ہم سارے ہیں، مطلب ایوری ون ٹھیک ہے،
ہم کو چاہیے کہ ہم اس لحاظ سے باہر نکلیں یا ہم ایک پریشر ڈالیں گورنمنٹ کے اوپر کہ جس کی بیسس پہ یہ لوگ کریں. اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہے. لیکن ود رسپیکٹ ٹو دس تھنگ آئی تھنک یہ وہ میٹر نہیں ہے. میرا یہ خیال جو مجھے نظر آیا تھا اس سے یہ پتہ چلا تھا کہ یہ چیز کسی اور وجہ سے کوئی انفارمیشن ایسی تھی کہ جس کے بیسس پہ انہوں نے کیا تھا. پھر اس دوران میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آج جو ریلیجس پارٹیز وغیرہ آئی تھیں اور جو جس ڈیسیجن کے بیسس پہ آئی تھی تو انہوں نے ہلکا سا ایک کمنٹ کیا تھا کہ جو پریزنٹ چیف جسٹس نے جو ڈیسیجن لیا کہ جس کی بیسس پہ ساری پارٹیاں تھیں, انہوں نے کہا تھا یہ ذرا حد سے زیادہ لبرل ہے یا جو بھی ہے. بعض چیزوں میں انسان کو اتنا لبرل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک جو مطلب جو سارا معاملہ مبارک ثانی کیس کا جو چل رہا ہے جو بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے ایک جو لیڈر تھے واسق قیوم عباسی صاحب اور عمر تنویر بٹ, ایک ڈپٹی اسپیکر تھے, دوسرے MP تھے, انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب 164 کا جو بیان ہے اس سے متعلق درخواست دائر کی ہے کہ ہم نے کوئی عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اب وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی گواہی نہیں دی. عمران خان صاحب نے کبھی بھی ہمیں پرتشدد واقعات کے حوالے سے نہ اکسایا ہے نہ کوئی ایسی ہدایات دی ہیں. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتہ, لیکن جتنے ویل انفارمڈ عمران خان ہیں وہاں پہ ان کو اوبویسلی جو لوگ جا کے ملتے ہیں وہ بھی ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی بھی خیال میں کوئی ان کے پاس ٹیلی ویژن کا ایکسیس ہے, سارے چینل نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اخبار آئی ایم شور پڑھتے ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی تو ان کو ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اینڈ ہی ہیز گاٹ اے ایکسلنٹ میموری اینڈ ایکسلنٹ وے آف انالائزنگ تھنگس. ٹھیک ہے, رہی بات یہ 9 مئی کی بات ہے, دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ جتنے لوگوں نے 164 کا وہ دیا ہوا نا, میری نظر میں مجھے پتہ ہے جتنا میں عمران خان صاحب کے قریب رہا ہوں یا جتنا ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, سفر کیا ہے, وہ بندہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پاکستان کے کسی اور کو چھوڑیں. اگر یہ کرسی بھی ہے وہ یہ بھی نہیں کہے گا اس کرسی کو توڑو غصے میں, وہ اس قسم کی بات بھی نہیں کرے گا. تو یہ ساری چیزیں کہنا, اور ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہر ایک اس لحاظ سے, لیکن I have seen him one of the most patriotic person. Reason being, مجھے دیکھیں ایک انسان کے دل میں کس چیز کی محبت ہوگی؟ پیسوں کی محبت ہوتی ہے. یہ سارے لوگ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز والے ہیں, ان لوگوں نے اپنے پیسے لے کر باہر جمع کیے ہوئے ہیں, اپنے بچوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں. وہ شخص اس نے ساری جائیداد اپنی اس ملک میں ایک انسٹیٹیوشن کے نام کر دیا جو غریبوں کو فری ٹریٹمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزام لگتا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. اس پہ ہم ذرا تھوڑی مزید بات کرتے ہیں. سینئر صحافی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ویلکم منیب صاحب. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور منیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو جلسہ آج کینسل ہوا ہے اب معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا منیب صاحب, اسی ہفتے فہد حسین صاحب سے میری بات ہو رہی تھی ان کے پروگرام میں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو 22 اگست کا جلسہ ہے اگر اس کی اجازت نہ ملی, NOC کینسل ہو گیا, تو آپ کو لگتا ہے کوئی تصادم ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر یہ جلسہ نہیں ہوگا, وہ واپس چلے جائیں گے. آلدو کہ علی امین صاحب جتنی باتیں کر رہے ہیں, ویسے تو آج بھی انہوں نے کافی ویڈیوز وغیرہ بنائی اور ٹک ٹاک کے اوپر تو ماشاءاللہ وہ کافی ہٹ ہوئی ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ علی امین صاحب نہیں پہنچ سکے. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 8 سپتمبر کا جلسہ ہے, اگر اس دن بھی ان کو اجازت نہ ملی تو پھر یہ علی امین اور جو باہر کی قیادت ہے یہ پیچھے رہ جائے گی اور کارکن آگے نکل جائے گا. آپ کو خدشہ ہے کوئی اس قسم کا؟ بہت شکریہ عطر صاحب. دیکھیے میرے خیال میں تو جو سب سے اچھی اور مثبت بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ ٹھیک ہے مسائل اپنی جگہ, لیکن جو جماعت بھی اپنی جگہ موجود ہے اور جو ووٹر یا سپورٹر ہے عمران خان صاحب کا وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. یہ وہ بات ہے جو کہ فیکچوئل نظر آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو مجبوریاں گنڈاپور صاحب کی ہو سکتی ہیں یا کسی اور کی ہو سکتی ہیں, فور دیٹ میٹر میں کسی کو پرٹیکولرائز نہیں کروں گا, وہ اپنی جگہ. لیکن دیکھیں جلسہ یہ تو فیکٹ ہے کہ جو پہلے بھی جلسے نہیں کرنے دیے گئے, وہ کبھی آپ یہ کہیں سیکورٹی کا ایشو ہے, چلیں آج تو ایک اور سینسٹیو معاملہ آپ نے کہہ دیا کہ جی اس کا ایشو ہے, لیکن اگر 8 سپٹمبر کو آپ اس کے قریب جا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر ہم نے جلسے کی اجازت نہیں دینی, تو اس سے تو جو حکومت ہے اس کا تو ویسے ہی چلے ایک ہوتا ہے کہ جی آپ ایک جلسہ برداشت نہیں کر سکتے یا آپ ایک جلسے سے ڈرتے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے حکومت یہ واقعی کر جاتی ہے کہ جی اس کی پابند اس کی جو این او سی ہے وہ بھی وڈرا کر دیتی ہے یا کینسل کر دیتی ہے, اور پھر بھی اگر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم ویل ابائڈ بائی دا لا کہ اب وہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, لیکن میرے خیال میں اگر وہ جو آپ نے ابھی بات کی وہ بڑا سکیری سا سیناریو ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ کوئی جو ایک ریپیٹ ہے خدا نہ خواستہ کہ جو ایک صورتحال تھی 9 مئی والی, مجھے نہیں لگتا ایگزیکٹلی وہ, لیکن اس کے قریب قریب بھی کوئی ایسی چیز ہو, اس لیے کیونکہ ریاستی مشینری کے ساتھ عوام کا لوگوں کا ٹکرانا وہ بھی کوئی اچھا اومن تو نہیں ہے. شاید وہ اس کا نقصان تو ملک کو تو خیر ایسی چیزوں کا ہوتا ہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے کسی کا کوئی اور پرپس بھی اچیو ہو سکتا ہے. یہ بھی چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو یٹ اگین انہوں نے ثابت کیا کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس میں منیب صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو تنقید ہے کہ جو باہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ معذرت کے ساتھ تھوڑی سی یوز لیس ہے؟ چیئرمین باہر ہے, بیرسٹر گوہر باہر ہے, پورے صوبے میں آپ کی حکومت ہے, اور صبح 7 بجے 7:30 بجے جا کے یہ خان صاحب سے پوچھ رہے ہیں بتائیں ہم کیا کریں, تو پھر اس کے اوپر تنقید تو بنتی ہے نا, جو علیمہ خان صاحبہ نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی ہمشیرہ نے بالکل سخت باتیں کی ہوں گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں معذرت کے ساتھ یہ لوگ کو گوریلا فورس تو نہیں ہے نا, کوئی انہوں نے کوئی اپنا مافیا تو نہیں بنایا ہوا کہ یہ اسلام آباد میں بندوقیں لہراتے ہوئے پھریں گے. جتنے بھی آنریبل لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں, سینیٹر صاحبان ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آل پاکستانیز اور لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. یہ کیا کریں کہ بندوقیں لے کے باہر نکل آئیں کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی, ہمارا وڈرا ہو گیا, لیکن ہم نے چڑھ دوڑنا ہے اسلام آباد پہ یا ترنول پہ چڑھ جانا ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے, اور ہم نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے. آئی ایم سوری آپ یہ نہیں کر سکتے نا, اسٹیٹ کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے. اطہر قادری صاحب, جو جذبات تحریک انصاف کے ورکر کے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ بات درست ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, یہ بات بحیثیت صحافی آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتا ہوں, کہ جب جو طاقت ہے ریاست کی یا ریاستی اداروں کی وہ تو کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کسی کی ٹھکائی کرنی ہے اور نہیں کچھ کرنے دینا, تو پھر آپ پھر اگلا زور لگا کے دیکھ لیں. جب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب پرویز خٹک صاحب آئے تھے تو ادھر خیبر پختونخوا سے, تو انہیں آگے نہیں آنے دیا گیا تھا اسلام آباد کی طرف, وہ نہیں آ سکے گے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے جو باہر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی, مطلب یہ میرا اوپینین ہے, آپ شاید ڈس ایگری کریں, وہ ان کے افیکٹو ہونے پہ آپ سوال بالکل اٹھا سکتے ہیں کہ یار یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کیا کریں, بندوقیں لہرائیں, مطلب ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو اتحادی ہیں کم از کم ان کو تو اعتماد میں لیا جائے. اچکزئی صاحب نے بھی اس چیز کا گلہ شکوہ کیا کہ جلسہ کینسل کر دیا گیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, تو وہ آپ ویسے تو آپ نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے لیکن فلائٹ ابھی بھی سولو ہے. نہیں جی دیکھیں اس طرح ہے, یہ پرابلی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز یا کنڈیشنز ہوں گی جو کہ یا خان صاحب خود بتا سکیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور یا پھر اعظم سواتی صاحب جنہوں نے خان صاحب سے بات کی وہ کر سکیں گے. لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا مجھے جو الفاظ جب آپ بولے جاتے ہیں نا, خاص طور پہ اگر کوئی اچھا تجزیہ کار ہے جو بڑے چینلز کا ہے, جب وہ اس قسم کے الفاظ بولے نا, مجھے اس سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور وہ الفاظ یہ کہ بھائی چڑھ دوڑنا, اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنا, بھائی کس نے کہا ہے ہم اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے, یا وہ ترنول پہ چڑھ دوڑنا, بھائی ترنول میں ہے کیا سوائے پھاٹک کے کہ ہم چڑھ دوڑیں گے, خدا کا خوف کرے, وہاں پہ آپ خندق کھود رہے ہیں, یہ آپ نہیں بتاتے. منیب صاحب نے تو کہا نا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کر رہے, انہوں نے تو آپ کے حق میں بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑھ دو. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ لیڈرشپ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. لیڈرشپ آپ نے اس وقت دکھانی ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایک موقع آتا ہے. اگر آپ اس پہ اپنی لیڈرشپ کوالٹی نہیں دکھا سکتے, اگر آپ اس چیز کو گریب نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ ہزاروں لیڈر نیچے بیٹھے ہوئے تیار. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہزاروں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی کوالٹیز دکھائے, ٹھیک ہے, اور جو پھر آگے آئے تو پھر اس لحاظ سے ہوگا. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں, اگر 6 مہینے پہلے آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مروت صاحب
ایز سچ کبھی نظر نہیں آیا ایز اے لیڈر, لیکن ہی گاٹ این اپرچونٹی ان ڈسمبر اینڈ جنوری اینڈ ہی شوڈ ہز لیڈرشپ کر کے وہ نکل سکتے ہیں اور وہ کراؤڈ کو نکال سکتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب اس میں باقی سارے لوگ آ جائیں اور جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھ سے جسٹ بیکاز کہ ایڈونچرزم آف دا گورنمنٹ, وہ اس لیے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ بیسیکلی خوفزدہ ہے اور یہ کوشش کریے کہ کس طریقے سے ہم ڈیلنگ ٹیکٹس کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہ ہمارا آئینی رائٹ ہے, آرٹیکل 15, 16, 17. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بڑے کلیئر اس میں گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اور لیڈرشپ کو بھی کہا ہے نو مور, انف از انف. میں ذرا منیب صاحب, اچھا منیب صاحب آپ وہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا اور ساتھ بریفلی یہ بھی بتا دیں کہ 2 ہفتے سے ہم جلسے کی بات کر رہے ہیں, آج میڈیا ڈسکس کر رہا ہے, اگر جلسہ چل رہا ہوتا تو کسی نے لائیو نہیں دکھانا تھا, اب اگلے 2 ہفتے تک بھی ہم جلسے کی بات کرتے رہیں گے, تو اس حد تک تو ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھتے؟ دیکھیے ایک بات تو میں عاطف صاحب ابھی کہوں گا, جس طرح سینیٹر صاحب فرما رہے تھے, بصد احترام, that is a very unfair characterization of what I just said. نہیں وہ میں نے کہا ہے, مجھے عرض کرنے دیجئے کہ دیکھیے میں نے محاورتاً کہا تھا کہ جو سینیٹر صاحب سمیت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اس وقت باہر ہیں جو اپنی ان حالات کے اندر بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں نے محاورتاً کہا تھا کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ آ جائیں اور لوگ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ جی وہ آ کر, کوئی کہتا ہے جی عمران خان کو جیل سے باہر کیوں نہیں نکال رہے, کوئی کہتا ہے جی آپ سے جلسہ نہیں ہو سکتا, آپ حکومت کے NOC کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. بھائی کوئی گوریلا, میں دوبارہ کہوں گا, کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے نا, کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ تو نہیں ہیں, اسی ملک کے لوگ ہیں, تو انہوں نے ایٹ میکس کیا کرنا ہے, جو حالات ہیں ان کے حساب سے چلنا ہے. دس از آل وٹ آئی سیڈ. میں ایسی کوئی آئی ایم ناٹ ایٹریبیوٹنگ PTI اور سینیٹر صاحب یا ان کے کولیگس کو ٹو اینی تھنگ, یہ ایسی کوئی بات نہیں. سو کائنڈلی اس میں میں آئی ٹوک اے ویری اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ. تو دیر از اندر تھنگ جو بھی آپ نے فرمایا, دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود چیزیں کرتے ہیں اور پھر انویریبلی آپ چیزوں کو خود ہائی لائٹ کروا لیتے ہیں. جلسہ ہوتا تو اس جلسے سے کیا ہونا تھا, لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا, عمران خان کے لیے نعرے لگنے تھے, وہ ویسے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن نعرے لگنے تھے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جلسہ چلتا, 5 گھنٹے چل جاتا, ختم ہو جاتا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یہ تو نہیں تھا نا کہ اس جلسے کے بعد کوئی وہاں سے کچھ اور چیز شروع ہو جانی تھی, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن آپ نے جب یہ نہیں کیا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ irrational overkills, کہ یہ اوور کل ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے. آپ ایک دفعہ نہیں کیا, ابھی کبھی آپ ایک چیز پہ وڈرا کر رہے ہیں, کبھی دوسری چیز پہ وڈرا کر رہے ہیں. اب آپ 8 سپٹمبر یا 6 سپٹمبر جب بھی جلسہ ہے, اگر آپ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تو اگین کیا ہوگا, ہو سکتا ہے پھر بھی جلسہ وہ نہ کریں, لیکن آپ کو اور مجھے بات کرنے کے لیے اگین 2 ہفتے کا ٹائم ہے. گورنمنٹ تو اتنی فارغ ہے, چیزیں ڈسکس برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. وقت ہوا یہاں بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ویلکم بیک جی. MQM کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر. سر حکومتی اتحاد کا حصہ بن کے مطمئن ہیں آپ؟ میرے خیال میں چوائس بھی تو نہیں دی نا پاکستان کے عوام نے, تو چوائس دی ہوتی اور کوئی ایسی جماعت نوجوانوں کے ابھر کے آئے, کاش ایک نئی لیڈرشپ ہو, نیا بلڈ ہو, اور جو مطلب ہے کہ عوام سے بھی قریب تر ان کے درد, ان کی مشکل کو, ان کے مصائب کو سمجھتی ہو. اور ایک عام آدمی لوور مڈل کلاس کے, یہ بہت, اگر اس کی تنخواہ فرض کر لے 35,000 بھی ماہانہ ہے تو اس میں کیسے گزارا کرے گا؟ اس سے وہ کرایہ دے گا, بجلی کے بل, گیس کے بل دے گا, گھر کا راشن, دیگر اشیاء ضرورت, اور اسی طریقے سے والدین کا علاج, بچوں کی تعلیم. مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے جس کو وقتی طور سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس کو لگژری ہے کہ وہ کوئی بھی پالیسی ہے حکومت کی یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ بڑا بٹر فیصلہ ہوتا ہے, کڑوا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ سیاست کر سکتے ہیں. مطلب پر آپ کے پاس وہ لگژری نہیں, پر آپ نے پر جو بجلی کے بلوں کا ذکر کیا, لیکن اپوزیشن کو بھی اگر موقع جب ملتا ہے تو 4 سال PTI کو جب ملے تھے تو نا انہوں نے ذریعہ آمدنی پہ ٹیکس لگایا, جس سے کہ واقعی میں ہم اپنی جو معاشی یہ جو مصائب ہیں نا اس کو حل کر سکتے ہیں, معاشی بحران کو. زرعی انکم ٹیکس بڑے وڈیروں جاگیرداروں, چھوٹے کسانوں زمینداروں پر نہیں. دوسرا جو کہتے ہیں نا کہ اختیارات نچلی سطحوں پہ چلے جائیں, 130 شہروں کو ترقی کا انجن بنائیں, باوسیلہ خود مختار با اختیار بنائیں.
हुकूमतें बनाए, मुकामी सतह पे हुकूमतें हों, तो वो खुद तरक्की करेंगे, पूरे मुल्क को आगे ले जाएंगे। पर सर जो आवाम को रिलीफ की आपने बात की, आवाम ने आपको मैंडेट तो दिया, तीसरा बिजली तेल गैस की ये मैं उसी कीमत तरफ को कम करना है हर हाल में। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये नहीं किया तो मतलब ये गैम्बल है, बज़ाहिर जुआ है, ये रिस्क लेना है, लेकिन इससे आपकी इकोनॉमी में स्पेस आएगी, ग्रोथ होगी, लोग सुख और चैन का सांस लेंगे, रात को सोएंगे, सुबह उठ के मेहनत करेंगे। ठीक है, अब रात को सो नहीं रहे, बिजली है नहीं, बिजली नहीं है, तो पर फिर सुबह बिजली क्या के काम करेंगे? बिजली बेशक ना हो, पर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मरियम बीबी ने तो देखें रिलीफ दिया है, 14 रुपये फी यूनिट कम किया। आप लोग भी सिंध हुकूमत से बात करें, कराची की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को, पूरे सिंध की आवाम को कोई रिलीफ दिलवाएं। हो रहा ये है कि उल्टी मरियम बीबी पे तनकीद हो रही है कि भाई उन्होंने ये कैसे कर दिया, वफाक उनके साथ है, आप वफाक से गिले शिकवे कर रहे हैं। भाई आप बात कर लें सर मुराद अली शाह साहब से और आवाम के लिए रिलीफ लें। देखिए, या तो ये डिक्लेयर हो जाए ना कि इस कोalition हुकूमत में जो हलीफ जमाते हैं उनके दरमियान अगर पंजाब की हुकूमत को ऐसा फ़ैसला करती है जिसका मुल्क के दूसरे सूबों के अवाम पर असर आता है और उनके अंदर कोई एहसास महरूमी पैदा होता है कि वे सबसे ज़्यादा टैक्स तो 4000 अरब रुपए का सालाना कराची देता है, ठीक है, और उसे 40 अरब की खैरात मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो टैक्स 4000 अरब का टैक्स दे जो शहर 4000, उसी टैक्स में से पंजाब को जो उनकी आबादी के हिसाब से NFC में हिस्सा मिल रहा है तो वो तो 14 रुपए की रियायत दे दे, लेकिन 4000 अरब का टैक्स देने वाले शहर पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जहाँ 14 रुपये कम वहाँ 5 रुपये बढ़ा दिए जाए। पहले ही 5 रुपये भत्ता जो पूरे मुल्क में नहीं है, 1.5 रुपया सरचार्ज क्या है, 3.5 रुपये गर्दिशी कर्जा, ठीक है ना। अब सूबे की बात करें ना तो कराची का निपरा ने माना है कोई लेना देना नहीं कराची के सार्फिन का, के इलेक्ट्रिक का, ये गर्दिशी कर्जों पे, तो उसके 3.5 रुपये फी यूनिट हमसे क्यों वसूल के जा रहे। अच्छा, मतलब ये नहीं होता मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। अगर आपको 14 रुपये देने हैं तो ये 5 रुपये जो भत्ते के इलेक्ट्रिक के हैं जिसमें गर्दिशी कर्जे की वसूली अभी भी है, तो वो हमसे क्यों ले रहे, वो ख़त्म करें। मतलब कहीं दूसरों के दर्द को भी तो महसूस करें, उनके साथ होने वाले नाइंसाफी कह रहे हैं ना कि आप भी 40-45 अरब रुपया सिंध की हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के फार्मूले के तहत पैसे तो सिंध को भी मिल रहे हैं। अच्छा, सिंध की हुकूमत करे, साइड पे रखे। अच्छा, सिंध की हुकूमत तो वडेरों जागीरदारों की, उसने पहले अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो अब वो क्या करेगी, करना चाहिए, बात सही है आपकी, उसे भी 14 रुपये उसूलन कम करने चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको इसके बरक्स एक फार्मूला दे दूं, अगर ये सूबे खेलना है तो भाई आर्टिकल 158 में गैस जिस सूबे से निकलती सबसे पहला उसका है वो उसकी ज़रूरतें पूरी हो। पंजाब के कारखानों को सिंध की गैस देने की बजाय जो दी जा रही है, जो देनी नहीं चाहिए, गैर आईनी है, तो फिर वो गैस अगर सिंध सूबा इस्तेमाल करे और MQM और पीपल्स पार्टी ये तय करे कि कराची के बिजली के कारखाने को के इलेक्ट्रिक को हम ये गैस दे देंगे रियायती दामों पे, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13 रुपये आ जाएगी, और जो RLNG से मैं बना रहा हूँ 24 रुपए की, तो मुझे तो विन विन, मैं तो अब उन्होंने 14 रुपये कम किए, मैं तो कराची और सिंध के आवाम पे 20 रुपये कम कर दूंगा भाई, अगर हमारी गैस हमें इस्तेमाल करने दें। देखें, ये बड़ा आसान होता है। ये तो सर गिला शिकवा बलोचिस्तान वालों का भी है कि सारी जिंदगी वहाँ से गैस निकलती है और जिधर से निकलती है उनके पास गैस नहीं है। उनको सुई की गैस उनको दें, वो 25 रुपये कम कर देंगे बलूचिस्तान के आवाम पर उनकी गैस, वो क्यों दे किसी और के लिए। अगर इसी तरह ये पैसे हमें फूंकने हैं और बिलों की अदायगी में दे देना, ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, ये कोई रियासत को आगे ले जाने का, मुल्क को। वैसे सर कराची में बिजली कितनी पैदा होती है, वोट बैंक को 2 माह के लिए खुश करना है, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। अगर KPK ने बिजली देना बंद कर दी, अगर सारे सूबे इसी तरह करना शुरू हो गए सर, तो फिर तो कोई कहेगा मैं चावल नहीं दूंगा, कोई कहेगा मैं गंदम नहीं दूंगा, कोई कहेगा कि मैं गैस नहीं दूंगा, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा सर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मुल्क को चलाने के लिए कुछ ऐसे फैसले कि अगर बिजली का शोबा तवानाई का वफाकी है तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बुला के इसका कोई मतलब तोड़ निकाला जाता ना। और ये भी तो हो सकता था कि वफाक सूबाई सिंध के और जो सूबाई बलूचिस्तान और सूबाई KPK के उनके इतने ही पैसे रोक के वो कहता है कि हम डायरेक्टली ये सब्सिडी जो है वो आवाम को देने 14 रुपये हम कम करें। अगर पंजाब ने तरीके हैं, लेकिन सूबों को एंगेज करके देखिए विल नहीं है, फिर वो तरीका नहीं अपनाना, टाइम नहीं ज़ाया करना उसमें। उनके पास अपने बहुत सारे काम हैं और उनकी जो तंग नज़री है, शॉर्ट साइटेडनेस, उसमें उन्हें सबसे पहले अपना वोट बैंक नज़र आता है। सारी वोट बैंक की सियासत हो रही है, मैं अपना वोट बैंक बचा लूँ, बाकी पूरा मुल्क भाड़ में जाए, मेरी बला से। अच्छा सर, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो बात हुई थी, फैसल वाडा साहब की भी बात हुई थी और आपने कहा था कि वो तो मुबारकबाद
वसूल करने या देने भी नहीं आए, उसके बाद मिलने भी नहीं आए जब से वो सेनेटर बने। तो फिर फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में आए और आपका गिला मैंने उन तक पहुंचाया। मैंने कहा भाई आपने जाके शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुनिएगा, फिर ज़रा आपसे पूछते हैं। फैसल भाई को कह रहे हैं हमने सेनेटर भी बनवा दिया, वोट भी दे दिए, लेकिन फैसल भाई ने हमें शुक्रिया हमारा अदा नहीं किया, मिलने भी नहीं आए वो। मेरे एमक्यूएम में सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं माइनस फारूक सत्तार साहब, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ। फारूक भाई आपके क्यों अच्छे ताल्लुकात नहीं? पूरी एमक्यूएम के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं। अच्छा, ऐसा और करें आपकी वजह से हो सकता है कि वो ना आए। अदरगाज में ऐसा करें कि फिर आप खालिद भाई को भी बुला लें, मुस्तफा कमाल भाई को बुला लें। ये वाला शिकवा गिला जो मैंने किया तो पूरी पार्टी कर रही है। अच्छा। मतलब ये कि उनके ताल्लुकात किससे होने चाहिए? मुझसे, खालिद भाई से, मुस्तफा भाई से। मेनली तो तीन हम है ना ऊपर जो हैं, वो कन्वीनर चेयरमैन, हम डिप्टी कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर या सीनियर वाइस चेयरमैन है। तो मेरे ख्याल में अब मुझे बताएं कि अगर उनके अच्छे ताल्लुकात हैं तो क्या खालिद भाई को ये शिकवा नहीं है? क्या मुस्तफा भाई को? हम सबको ये शिकवा है। और ये शिकवा तो आपस में भाई भाई भी एक दूसरे से करते हैं कि जब एक भाई दूसरे भाई के ताउन से अगर कोई मार्का मार लेता है, कोई सनद हासिल कर लेता है तो उसका शुक्रिया तो अदा करता है। ये तो हमारी तहजीब में, वो कराची के हैं, उनके भी वालिदैन इंडिया से हिजरत करके आए, मेरे भी वालिदैन। अगर मैंने कोई बात ऐसी की जो मेरी तहजीब से अलग हो तो वो तो कहे उन्होंने मेरी इस्लाह की है और मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा। उनको ये कहना चाहिए था, जवाब ये देना चाहिए। उन्होंने कह दिया फारूक भाई से ताल्लुकात। अच्छा, उसका एक बैकग्राउंड है, कभी वो और मैं साथ बैठे, जब खुल के बात होगी तो फिर पता होगा मेरे उनके अख्तलाफात किस चीज़ पर है। थोड़ा सा फिर वो और मैं साथ बैठेंगे, सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, वो फिर बाद में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी। अच्छा सर, गवर्नर सिंध को तब्दील किया जाना चाहिए कि नहीं? कामरान टसूरी साहब के हवाले से नून लीग के ज़राए कहते हैं कि जी हम अपना गवर्नर वहाँ पे लाना चाहते हैं, कभी ती है फिर रुक जाती है। एमक्यूएम क्या है? आप लोग गवर्नर साहब के पीछे खड़े हैं। PMLN ने ये एमक्यूएम को ये यकीन दिलाया हुआ है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं कामरान टसूरी भाई, तो लिहाजा उनकी तब्दीली का हमारे यहाँ कोई कंसिडरेशन में नहीं है। आप देखें इसहाक डार साहब ने बात की कि उन्होंने कहा जब खबरें बहुत ज़्यादा फैली, बार बार मुझे ही या एमक्यूएम को ही क्यों जवाब देना पड़ता है? अगर PMLN ये बात कर रही है, कहीं आप कह रहे हैं, तो इसहाक डार से ज़्यादा और कौन चोटी का उनका रहनुमा हो सकता है जो बात कर सकता है? इसहाक डार ने की। फिर उसके बाद नासिर शाह ने भी क्लियर कर दिया कि पीपल्स पार्टी का भी कोई ऐसा दबाव नहीं है। तो जब दो बड़ी पार्टियां जिनके हम हलीफ हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये किसकी ख्वाहिश है कि ये चीज़ें बार बार खामखाई जो मीडिया में आती? तो मेरे ख्याल में इस पर कोई बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है सर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में आगे जाके इख्तलाफात ज़्यादा हो सकते हैं, हुकूमत को, कोalition को ख़तरा हो सकता है जिस तरह की आजकल बयानबाजी हो रही है? भाई जब तक नून लीग में और पीपल्स पार्टी में ये इत्तेफाक राय नहीं है कि अगर ये हुकूमत अपने 5 साल अपनी टर्म मुकम्मल कर भी लेगी, ये असेंबली और ये हुकूमत, तो अगले 5 साल के लिए क्या PMLN पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो जाएगी कि उनका वज़ीर आज़म ना हो? या क्या पीपल्स पार्टी ने अभी से ये अंडरटेकिंग दे दी है PMLN को कि हाँ अगला 5 साल का वज़ीर आज़म? तो जब तक ये चीज़ तय नहीं होगी, दोनों सियासी जमातें उस इक़्तिदार के हुसूल के लिए एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं जो है वो सुई चुभोती रहेंगी। पर आप 5 साल के लिए साथ खड़े हैं इनके? देखें ना, देखें हम 5 साल के लिए साथ खड़े ना हो, मुझे कोई ऐसी पोजीशन दे दें, मेरी ख्वाहिश ये है कि हम कोई ऐसी खैर जानिबदार पोजीशन में आ जाएं कि जहां हम अपोजिशन के साथ भी ब्रैकेट ना हो, क्योंकि हमें अपोजिशन ने भी जब वो हुकूमत में थी PTI उसने मायूस किया। अच्छा, लास्ट टाइम आपने ये कहा था कि एक मिनिस्ट्री एमक्यूएम को छोड़ देनी चाहिए, वो आपने गुफ्तगू की थी, क्या अभी भी आप उस पर कायम हैं? देखिए पार्टी के अंदर ये पार्टी के अंदर ये रुझान है कि अगर PMLN जिसने अभी तक कोई लोगों को इम्प्रेस नहीं किया, बल्कि अब तक ऐसे फैसले किए, वादे रवईद हैं, तसल्लियाँ हैं कि बस आगे जाके हो जाएगा, और सिर्फ मैक्रो इकॉनमी में थोड़ा सा इंडिकेटर सही हो जाते हैं तो वो उसी पर जो है वो आपस में खुश हो जाते हैं। लेकिन जो नीचे लोगों की हालत ज़ार है, उसमें जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उन्होंने ये कमर तोड़ दी कि लोग अपनी तनख्वाह में वो सारा बिल अदा कर दें एक तरफ, या अपना किराया, आने जाने का किराया, भाड़ा, इलाज मालजा, बुज़ुर्गों का, बच्चों की तालीम, राशन और ज़रूरी अशिया बताएं ये ख़रीदें या बिजली का बिल दें। अब लोगों को गाइड भी तो करें, वो क्या करें? आप बताएं क्या करें? और उसके बाद फिर अगर बिजली का डिफ़ॉल्टर कोई है तो मुझे नहीं पता पूरे मुल्क में क्या। आपके कहने का मकसद ये कि ये जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इससे सियासी तौर पे आप लोगों को नुकसान सबको हो रहा है ना, वो मलबा हम भी उठा रहे हैं। मतलब ये कि शहीदों में वो उंगली कटाकर हमें भी शामिल कर लिया,
جبکہ حصہ بقدر جثہ میں اتنی وزارتیں بھی نہیں دی. چلیں یہ ایک وزارت بھی اتنی بوجھ بنی ہوئی ہے تو آگے پتہ نہیں لوگ اگر کوئی فوری طور پر ان کے لیے اب نہیں کیا گیا تو میں نے تو اپنی جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس تھی اس میں نے کہا تھا کہ ابھی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو سر ضروری ہے کہ پھر اپنے اتحادیوں کو آپ کنونس کریں نا, آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے, ان کو کنونس کریں, نہیں تو پل آؤٹ کریں اور چھوڑیں حکومت کو باہر. ہمارے ان اتحادیوں کے جو بنیادی مفادات ہیں سیاسی, جماعتی, گروہی اور ذاتی, ان پہ ضرب پڑتی جو ہم ریفارم ایجنڈا دیتے ہیں. اور وہ ہم مڈل کلاس ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ ٹیکس لگاؤ جن کے پاس دولت ہے, جن کی آمدنیاں ہیں اربوں میں کھربوں میں, اگر ان کے اوپر نہیں لگائیں گے تو اور اسی طرح چیزیں بہتر نہیں ہوگی. پر فاروق بھائی اس میں کوشچن یہ بھی ہے نا, جو عام مڈل کلاس بندہ ہے پھر وہ یہ بھی کوشچن کرتا ہے کہ پھر ان مفاد پرستوں کے ساتھ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر اطہر کاظمی میرے پاس بھی آپ, میں تو پھر عوام سے میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ پھر عوام مجھے چوائس دے, ایسے نمائندے جو مڈل کلاس ہو, یہ نہ دیکھیں کہ کون 2 کروڑ 5 کروڑ الیکشن میں خرچ کر رہا ہے, ایسے نمائندے اپنے درمیان میں سے نکالیں, میری بہنوں اور بیٹیوں کو زیادہ آگے لائیں, 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو لائیں, جو بے روزگار ہو, جو بھی نکلا ہو تعلیم اپنی حاصل کر کے کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے, کسی میڈیکل اس طرح کی کوئی پارٹی آئے گی حکومت لا کر لائیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ میری جو پھر اشتراک عمل ہوگا, جو پھر ہمارا وسیع البنیاد جو ہم پھر فیصلے کریں گے مل کر, وہ میرے خیال میں آپ کا پیغام قوم تک چلا گیا. بھائی تھینک یو سو مچ, وقت کی کمی ہے, باتیں تو آپ بڑی اچھی کر رہے تھے اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جو فاروق بھائی یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں جا کے ہم ان سے بھی کریں گے اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ خدارہ یہ جو ملک ہے اس وقت جو عوام ہے وہ مشکل میں ہے, ان کا مشکل کا کوئی حل نکالیں, کب تک اپنی سیاست کرتے رہیں گے. فاروق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.